والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حمد بهر خدائے باقرار آنکھیں ایمان آج مشتے خاکرار کہ محمد سے وفات ہونے تو بندے ہیں جہاں چیز ہے کیا رو قلم تیرے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وبعد حضرات کرام جیسا کہ پچھلا جمعہ مبارک کو عصمت والدین کے حوالے سے آج بھی اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھوں گا اللہ رب العالمین ہم پر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا ہے ماں باپ کی اس طرح حق اولاد پر ہے اسی طرح اولاد کے کچھ حق جو ہیں والدین پر ہیں اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت اپنی اولاد کے جو حق ہیں ادا کرے گی تو تب جو ہے والدین جو ہے جنت میں جائیں گے اسی طرح اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے گی اپنے والدین کے حق حقوق جو ہے ادا کرے گی تو تب جو ہے اللہ رب العالمین اولاد کو جنت عطا فرمائے گا کچھ حق جو ہیں والدین کے اولاد پر ہیں اور کچھ اولاد کے حق جو ہے والدین پر ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مال خرچ کرنے کی جو جگہ عطا فرمائی ہے وہ جگہ یعنی جس پیسے کو ہم خرچ کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ مقبول ہو وہ مال ہمارا مقبول ہو تو وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ ہم جو ہے مال خرچ کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے اس مال سے محبت فرمائے ہمارے اس مال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہت ساری جگہیں ہیں مسجدیں بنا لیں تو اللہ اس پیسے کو قبول فرما دیتا ہے
رستہ بنا لیں تو اللہ اس پیسے کو قبول فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال جو ہیں، نیک کام جو ان میں پیسہ بندہ خرچ کرے تو اللہ اس پیسے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس پیسے سے پیار فرماتا ہے۔ لیکن ان چیزوں سے پہلے ایک ایسی جگہ ہے جہاں بندہ جو ہے پیسہ خرچ کرے گا، اللہ اس پیسے سے پیار فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر وہ سب سے پہلی جگہ جہاں مال خرچ کرنے کا اولاد کو حکم دیا گیا وہ ماں باپ ہے۔ اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنا مال، اپنا پیسہ جو ہے سب سے پہلے اپنے ماں اور اپنے باپ پر خرچ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، بڑے مالدار تھے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، یہ مال و دولت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو جو ہے خرچ کہاں کریں، اس پیسے کو کہاں خرچ کریں تاکہ ہمیں ثواب ملے؟ تو قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بنا کر اپنے محبوب کے سینے پہ اتار کر حکم دے دیا، فرمایا اے محبوب یہ جو تم سے پوچھتے ہیں مالدار لوگ، یہ پیسے والے لوگ تم سے پوچھتے ہیں ہم اپنا یہ مال کہاں خرچ کریں، تو اے محبوب انہیں فرما دیجئے اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے اس پیسے سے محبت کروں گا، اس پیسے سے پیار کروں گا جو پیسہ تم اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ پر خرچ کرو گے۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے مال کہاں خرچ کریں؟ وہاں کمال خرچ کریں تو اللہ ہمارے پیسے کو، ہمارے مال کو قبول فرما لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، او میرے غلاموں سن لو سن لو، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ حضور نے فرمایا مجھ سے مال کے بارے میں پوچھنے والوں ہم مال کہاں خرچ کریں؟ سرکار نے فرمایا سن لو اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارا مال مقبول ہو جائے گا، اللہ تمہارے اس مال سے محبت کرے گا، پیار کرے گا جو تم مال اپنے ماں باپ پر خرچ کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سب سے پہلے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو فرمایا اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اس کے بعد اپنے دیگر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان مسافروں پر اپنا مال خرچ کرو، اللہ تمہارے اس پیسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ حضرات محترم، اولاد جو اپنے ماں باپ کی ساری زندگی خدمت کرتی رہے، اولاد جو اپنے ماں پر احسان نہیں کر رہی۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے 15 پارے کے اندر ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اب جناب اولاد جو ہے آیا ماں باپ کی خدمت کرے تو ماں باپ پر احسان کر رہی ہے، ماں باپ کو جناب والا دوائی لے کے دے، آیا جناب والا اولاد اپنے والدین پہ احسان کر رہی ہے؟ نہیں، رب ذوالجلال سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ تو جناب والا اولاد جو ہے ماں باپ کی خدمت کرے گی، ماں باپ پر اولاد جو ہے احسان نہیں کر رہی، بلکہ اولاد جو ہے ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ چکا رہی ہے۔
ماں باپ کی اولاد دے بہت بڑے احسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے جب اپنی اولاد کو جنم دیا، اپنے بیٹے کو جنم دیا، اللہ اکبر، اس کے بعد ماں نے بڑی تکلیفیں سہی، بڑے جناب علماء نے درد سہے، اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جناب علماء نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اور بعد دن بھر مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ جب اولاد جوان ہو جائے، اب اولاد کو یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، تو اولاد یہ نہ سمجھے میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں تو ماں باپ پہ احسان کر رہا ہوں، بلکہ اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرے گی تو ماں باپ پہ احسان نہیں بلکہ اپنے والدین کے احسانوں کا بدلہ چکا رہی ہے۔ اولاد ساری زندگی بھر جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتی رہے، ماں باپ پر احسان نہیں کر رہی بلکہ ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ چکا رہی ہے۔ ایک نوجوان تھا، اپنی بوڑھی ماں کو اس نے اپنے کانوں پر سوار کر کے ساتھ حج کروایا۔ مکے کے پہاڑوں سے لے کر اپنے گھر سے لے کے جب نکلا، مکے کے تپتے ہوئے صحراؤں سے گزرتا ہوا جب مکے میں پہنچا تو اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے اس نے 7 حج کروائے۔ 7 حج جب مکمل ہو گئے اس کے دل میں خیال آیا، اس کے ساتھ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، اس کے دل میں خیال آیا حضور کے صحابی ہیں، پوچھ لوں کیا آیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عرض کی اے اللہ کے محبوب کے صحابی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھو کیا سوال ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے مجھے یہ بتائیں، میں نے اپنی والدہ کو، بوڑھی ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے ساتھ حج کروائے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابی رسول نے جب یہ جملہ سنا تو فرمانے لگے اور نوجوان سن، تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے اپنی ماں کو ساتھ حج کروائی، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے اور اب ساری زندگی اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے حج کرواتا رہے، تم اپنی ماں کا وہ جس دن تم پیدا ہوا اس دن تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے نا، اس تکلیف کے ایک حصے کا بھی تم نے حق ادا نہیں فرمایا۔ تو سارے احسانوں کا بات کر رہا ہے، سارے حقوق کی بات کر رہا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر دیا۔ تو جب پیدا ہوا نا، تو جس وقت پیدا ہوا تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی نا، اس تکلیف کے ایک حصے کا تم نے ابھی تک حق ادا نہیں فرمایا۔ تو حضرات محترم، ماں باپ کے احسانوں کا اولاد جو ہے ماں باپ پہ احسان نہیں کر رہی بلکہ ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ چکا رہی ہے۔ ماں جو ہے بیٹے کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، بڑا کرتی ہے، اور اس کے بعد باپ جو ہے دن بھر مزدوری کرتا ہے۔ اگر کوئی باپ کی خدمت کرے اور یہ کہے کہ میں نے باپ کا احسان جو ہے وہ چکا دیا ہے، ماں باپ کے سارے حق ادا کر دیے ہیں، تو یاد رکھیں حضرات محترم، باپ جو ہے جو گرمی کے اندر جو ہے مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اور وہ گرمی کے اندر جو اس کے جسم سے پسینے کا ایک قطرہ جو ہے جو زمین پہ گرا، اولاد جو ہے اس کا بھی حق ادا نہیں فرما سکتی، اولاد اس کا بھی حق ادا نہیں فرما سکتی۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آگے اپنے باپ کی شکایت کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے میری کمائی نہیں لیتا ہے، اسے پوچھتا نہیں، میں جو کما کے لاتا ہوں میرا باپ لے لیتا ہے، لہٰذا میرے باپ کو بلا کر جو منع فرماؤ۔ تو نے صحابہ کو بھیجا، صحابی کے یا اس کے باپ کو بلا کر لائے۔ تو جب وہ بوڑھا شخص اس نوجوان کا باپ گھر سے نکل رہا تھا، اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میرے نبی کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے۔ تو بوڑھا شخص جب گھر سے نکلا، جب اسے یہ پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے میرے نبی کی بارگاہ میں، تو جب گھر سے وہ بوڑھا نکلا تو دل کے اندر جو ہے اس نے اشعار کچھ پڑے، اتنا اس کا دل دکھا، اتنا درد ہوا کہ میرا بیٹا جسے میں نے اپنی محبتوں سے پالا آج میری شکایت میرے نبی کی بارگاہ میں لگا رہا ہے۔
جب وہ گھر سے نکلا حضور کی طرف آ رہا تھا تو راستے کے اندر اس کے دل میں ہی کچھ اشارت دیکھے پڑے، زبان سے نہیں بولا، دل کے اندر جو ہے اس نے کچھ اشعار پڑے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ ادھر سے جبریل آ گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا کیس جو ہے بعد میں سننا، اللہ فرما رہا ہے یہ بوڑھا شخص جب گھر سے نکلا تھا تو اس نے جو ہے کچھ اشعار پڑھے تھے، لہذا پہلے سے یہ کہیں کہ وہ اشعار سنائیں، پہلے وہ اشعار سنائیں، ان کا کیس جو ہے بعد میں حل کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ بوڑھے شخص پہلے وہ اشعار سنا۔ وہ رو کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ ابھی وہ اشعار میرے کانوں نے نہیں سنے، میں نے وہ زبان سے الفاظ بولے نہیں، یا رسول اللہ آپ جو ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اس بوڑھے شخص نے جو ہے اشعار پڑھنا شروع کی، انہوں نے کہا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بوڑھا شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان ہوا میری شادی ہوئی، اس کے بعد جو ہے اولاد کے لیے دعا کرتا رہا، دن بھی دعا کرتا رات بھی دعا کرتا، اللہ اولاد عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے۔ رب نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، رب نے بیٹا عطا کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا تھا، اسے میں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے مکے کے پہاڑوں پہ لے کر جایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ سے درد ہوتا تو مجھے بھی درد ہوتا تھا، یا رسول اللہ یہ کھانا نہ کھاتا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، یا رسول اللہ یہ بیمار ہوتا تو مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، یا رسول اللہ اس کے لیے میں جو ہے دن رات محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، یا رسول اللہ آج یہ جوان ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ اس پر جوانی کی بہار آ گئی ہے، مجھ پر جو ہے بڑھاپے کی خزاں آ گئی ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی کمر جو ہے سیدھی ہو گئی ہے، میری کمر جھک گئی ہے، یا رسول اللہ اب جو یہ بڑا ہو گیا ہے میں کمانے کے قابل نہیں رہا، یہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کیا اس کی کمائی میں میرا حصہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور اب میری شکایت اپنے باپ کی شکایت جو ہے نبی کی بارگاہ میں لگائی۔ اس نوجوان کا باپ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس طرح جب اس نے درد بیان کیا نا پھر آخر میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے نے میری کیا شکایت کی؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہاں یہ میری جان ہے، میری زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے اس بیٹے نے تیری یہ شکایت کی ہے کہ میرا باپ جو ہے میری کمائی نہیں دیتا۔ حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو جارے، پورا شخص بھی رو رہا۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین نبی بن کے تشریف لائے، لیکن جب باپ کی باری آئی حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کے گریبان کو پکڑ کر فرمایا اے نوجوان سن، اپنے باپ کی شکایت لگانے والے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تم بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا یہ مال جو ہے یہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد اب میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج جو اولاد اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتی، شادی کے بعد جو ہے اپنی بیوی بچوں پہ تو خرچ کر رہی ہیں، چھپا کے جو ہے اپنے ماں باپ سے جو ہے اپنے بیوی کے کمرے میں جو ہے لے کے جا رہی ہیں اچھے اچھے کھانے، اور ماں باپ جو ہے وہ ترس رہے ہیں، ماں باپ کو آج اولاد پوچھتی نہیں۔ تو یاد رکھیں حضرات محترم، اولاد جو ہے جتنی بھی خدمت کرے اپنے ماں باپ کی، اپنے ماں باپ پہ احسان نہیں کر رہی بلکہ اپنے ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ چکا رہی ہے۔ جس سے اس کے والدین راضی ہیں یقین مانے اسے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں وہ کامیاب ہوتا جائے گا، جہاں بھی قدم رکھے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے بڑی حضرت بایدین بستامی علیہ رحمۃ آپ فرماتے ہیں مجھے ولایت کی جتنے بھی مراتب جو ہیں حاصل ہوئے ہیں یہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ ایک دن ماں کی بارگاہ میں عرض کیا ماں جان آپ مجھے اپنے حق معاف فرما دیں تاکہ میں اپنے رب کے حق جو ان کو ادا فرماؤں۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے سینے سے لگا بیٹا جا میں نے تجھے اپنے حق معاف فرما دیے۔ گھر سے نکلے
جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، ویران جگہوں پہ جا کے نا حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ اللہ اللہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، کوئی مرتبہ نہ ملا۔ 12 سال یا 30 سال گزر گئے، جب گھر کے قریب سے گزر رہے تھے ایک دن، رات کا وقت تھا، دل میں خیال آیا دیکھوں کہ ماں جو ہے زندہ ہے کہ نہیں۔ دروازے پہ جب آئے، نماز تہجد کا وقت تھا، تو اندر سے جو ہے ماں کی جو ہے وضو فرما رہی تھی، پانی جو ہے دروازے سے باہر آ رہا تھا، تو ماں نے وضو کیا، دروازہ نے کھٹکھٹایا تو ماں نے اندر سے آواز دی، آواز کی پتر بایزید میں ابھی آئی۔ دروازہ کھولا، ماں کے قدموں پہ گر گئے، ماں کے قدموں پہ گرے، ماں کے قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، ماں نے اپنے بیٹے بایزید کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ نماز تہجد ماں نے ادا فرمائی، اس کے بعد دن گزر گیا، دوسری رات آئی، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ آپ جاگ رہی ہیں تو ماں جو آپ کی ضعیفہ ہے، سو گئی، آنکھ لگ کی سو گئی، رات کا وقت ہوا، ماں نے آواز دی پتر بایزید مجھے پانی چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ اٹھے، دیکھا جو ہے گھر کے اندر پانی نہیں ہے، گھڑا جو ہے وہ خالی پڑا ہے، گھڑا لیا، نہر میں گئے، پانی بھر کے واپس آئے، پانی لے کے جو ہے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا ماں سو گئی، ماں کو جگانا بھی گوارا نہ کیا، پانی لے کے سردیوں کی رات تھی، وہاں کھڑے رہے، جب تہجد کا وقت ہوا ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا بیٹا میرا جو ہے پانی لے کے کھڑا ہے، ماں نے فرمایا بیٹا بایزید پانی رکھ کے سو جاتا۔ عرض کی اماں جان 12 سال یا 30 سال گزر گئے، اماں جان میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، آج ایک موقع ملا ہے تو اس کو بھی ضائع کر دوں۔ جب اس طرح کا جملہ کہا، ماں کے سینے میں جملہ لگا، ماں کے سینے پہ جملہ لگا، ماں کو پانی پیش کیا، ماں نے پانی پیا، ماں نے پھر کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ماں نے جب 2 نفل تہجد کی ادا فرمائی، ادا فرمانے کے بعد ماں نے جو ہے نا اپنی جولی کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا، پھیلا کے مولا کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا بیٹا بایزید جو بھی مانگتا ہے اسے عطا فرما دے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں جو میں گھر سے نکلا تھا جنگلوں میں جا کر بیابانوں میں ویران جگہوں پہ جا کر حاصل کرنے کے لیے مجھے وہاں نہیں ملا، جب گھر آیا ماں کی ایک رات ایک لمحہ خدمت کی ہے، ماں نے دعا کی ہے تو رب ذوالجلال نے مجھے ولایت کا مقام عطا فرما دیا، ولایت کا مرتبہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ آج حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ سلطان العارفین کے نام سے اسی واسطے حضرات محترم وقت نہیں ہے، وقت جو ہے مکمل ہو گیا ہے، باتیں تو کافی رہتی ہیں، لیکن حضرات محترم یہی عرض ہے آج کے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اچھا سلوک کریں، ماں باپ جہاں بیٹھے ہیں ان کے سامنے بیٹھے نہ کھڑے ہو جائیں طرح سے، باپ جب گھر آئے تو باپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، دروازے پہ چلے جائیں، دروازے پہ جا کے اپنے باپ کا استقبال کریں اور باپ کے ہاتھوں میں جو سامان ہو وہ لے لیں، باپ راضی ہو جائے گا۔ جن کے والدین بیمار پڑے ہیں انہیں دوائی کی ضرورت نہیں، انہیں اپنی اولاد کی ضرورت ہے، دوائی سے انہیں آرام جو ہے نہیں آئے گا، یقین مانے اولاد جو ہے اپنے ماں باپ بوڑھے ماں باپ جو بیمار پڑے ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں، جو میٹھے بہت بہت یقین مانے ان کی بیماری دور ہو جائے گی، انہیں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنی اولاد کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس اپنے یاروں کے لیے دوستوں کے لیے رات 12-1 بجے تک ٹائم ہے، گھر میں بوڑھے ماں باپ خود نہیں کہتے اولاد کو میرے پاس بیٹھے، وہ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن محترم جب اولاد خود ان کے پاس بیٹھے گی نا ان کے سارے درد ان کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، جب ماں راضی ہو جائے گی باپ راضی ہو جائے گا تو ماں جو دعا دے گی نا وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو جائے گی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اپنے اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے حیات ہیں ان کی قدر کریں، خدمت کریں، اور جن کے چل بسی ہیں حضرات محترم آج دیکھ لیں انہیں گھر جاتے ہیں والدین کا چہرہ نظر نہیں آتا تو انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، قبرستان جانا پڑتا ہے ماں باپ کے ساتھ ملاقات کے لیے۔
اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔